کہ اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے مسلمانوں کا، اگر تو نے نہ بچایا تو ہم کہاں جائیں گے؟ تو میں یہاں عرض کر دوں کہ مولوی توصیف الرحمان صاحب، آپ کو شرم آنی چاہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ کس جگر کے ساتھ آپ حرم میں قریب میں بیت اللہ کے قریب میں بیٹھ کر اس طرح کی مکاریاں اور فریب سے کام لے لیتے ہیں۔ آپ کو رتی برابر بھی شرم نہیں ہے، اور آپ اپنے جوہلا کو گویا یہ باور کرانا چاہ رہے ہیں کہ اہل سنت و جماعت اللہ سے مانگتی ہی نہیں ہے۔ مطلب آپ یہ ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں اپنی قوم پر کہ دیکھیں صاحب، اہل سنت و جماعت تو اللہ سے مانگتے ہی نہیں ہیں، یہ تو پہلے صرف غوث اعظم سے ہی مانگتے تھے، لیکن اب کورونا آیا تو یہ اللہ سے مانگنے لگے۔ تو یہ کتنی مطلب آپ کا یعنی فریب ہے اور کتنی بڑی یہ مکاری ہے کہ آپ اپنے جوہلا کو صرف اپنی جماعت کا جہنم بھرنے کے لیے اس طرح کے آپ جملے استعمال کرتے ہیں، اور اہل سنت کے خلاف آپ الزام تراشی سے کام لیتے ہیں کہ صاحب گویا آپ یہ بتا رہے ہیں کہ پہلے یہ اللہ کو نہیں پکارتے تھے، غوث پاک کو پکارتے تھے، اب کورونا وائرس جیسی آیا تو یہ اتنے خوفزدہ ہو گئے کہ غوث پاک کو پکارنا انہوں نے بند کر دیا، غوث پاک سے مدد مانگنی انہوں نے بند کر دی، اب اللہ سے یہ امداد و مدد طلب کر رہے ہیں اور غوث پاک کو انہوں نے چھوڑ دیا۔ تو گویا مطلب یہ جو ہے توصیف الرحمان صاحب نے فریب دیا ہے۔ تو میں یہاں پر ایک بڑی سنجیدگی کے ساتھ اور بڑی ذمہ داری سے مولوی توصیف الرحمان صاحب کو چیلنج کرتا ہوں یہاں، اور چیلنج یہ کرتا ہوں کہ اگر واقعی مولوی توصیف الرحمان صاحب آپ نے کسی غیرت مند ماں کا ایک قطرہ بھی غیرت کا دودھ پیا ہے تو آپ ویڈیو بنا کر، مجھے معلوم ہے کہ آپ کی اوقات مناظرہ کرنے کی تو ہے نہیں کہ ہمارے کسی اہل سنت کے عالم سے آپ پاکستان آتے ہیں، لیکن کبھی آپ کو توفیق نہیں ہوئی کہ ہمارے کسی پاکستان کے ذمہ دار عالم سے کبھی آپ مناظرہ کریں، ان کا مناظرے کا چیلنج ایکسیپٹ کریں۔ لیکن جہاں بھی آپ بیٹھے، چلیے ویڈیو اور انٹرنیٹ کا زمانہ ہے تو ویڈیو کے ذریعے ہی آپ جواب دے دیں اگر آپ میں غیرت کا ذرا سا بھی ایک قطرہ خون آپ کے جسم میں شامل ہے، کہ ہمارے کس عالم نے کب کہا، کس کتاب میں لکھا کہ دیکھو اللہ سے مت مانگو، صرف غوث اعظم سے مانگو۔ یہ ہمارے کس عالم نے کہا؟ کون سا عالم دین ہے جس نے یہ لکھا ہے ہماری کتابوں میں؟ کون سا ہمارا معتمد اور معتبر اور مستند ہمارا عالم ہے کہ جس نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہو کہ دیکھو صاحب، اللہ سے کبھی مت مانگنا، مانگنا تو صرف غوث اعظم سے مانگنا۔ یہ آخر آپ یہ جھوٹ بول کے اپنا جہنم کیوں بڑھا رہے ہیں بھائی؟ وہ بات کیجئے نا کہ جو ہماری کتابوں میں موجود ہے، جو کتابوں میں موجود نہیں ہے وہ آپ اپنی طرف سے بیان کرتے اور اس کا رد کرنے بیٹھ جاتے، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ تو میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ ہمارے کون سے عالم نے کہا یہ آپ بتا دیں کہ بھائی اللہ سے مت مانگو، اللہ سے مانگنا جائز نہیں ہے، مانگنا ہے تو صرف غوث اعظم سے مانگو۔ مولوی صاحب، ہمارا یہ عقیدہ ہرگز نہیں ہے، اور انشاءاللہ آپ صبح قیامت تک ہی ہمارا کسی عالم دین کی کتاب سے عقیدہ ثابت نہیں کر سکتے۔ ہمارا کل بھی یہی عقیدہ تھا، اچھے سے سن لیجئے، ہمارا کل بھی یہی عقیدہ تھا، آج بھی یہی عقیدہ ہے، اور صبح قیامت تک انشاءاللہ یہی عقیدہ رہے گا کہ حقیقی مددگار صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی کسی کی ذرہ برابر بھی مدد نہیں کر سکتا۔ لیکن اب سنیے، یہاں ایک ہمارا دوسرا عقیدہ یہاں سے جو شروع ہوتا ہے، جس کو آپ چھپا کر صرف ایک بات بیان کرتے ہو۔ یہ پہلا جو میں نے عقیدہ بیان کیا ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی مددگار نہیں ہے، اس کو آپ چھپا دیتے ہو۔ مگر اب دوسرا جو ہمارا عقیدہ ہے، اور اس کو بھی ہم جو ہے بالکل اپنا ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں، اور وہ دوسرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض مقبول اپنے خاص بندوں کو کچھ ایسی طاقتوں اور قوتیں عطا فرمائی ہے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی اور بخشی ہوئی طاقت سے بندوں کی امداد کرتے ہیں۔ یہ ہے اصل ہمارا عقیدہ۔ ہم یہ نہیں مانتے نعوذ باللہ من ذالک کہ اللہ مدد کرنے پہ قادر نہیں ہے، مدد کریں گے تو صرف غوث پاک کریں گے، مدد کریں گے تو خواجہ غریب نواز کریں گے، یا مدد کریں گے تو فلاں ولی کریں گے، اللہ تو مدد کرنے پہ قادر ہی نہیں، نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ۔ اور نہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ مانگنا ہے تو صرف بزرگوں سے مانگو۔ ہم مانگتے اللہ سے ہی ہے لیکن بزرگوں کے وسیلے سے مانگتے ہیں۔ ہم مانگتے اللہ سے ہی ہے مگر رسول اللہ کے وسیلے سے مانگتے، اور جب کسی بزرگ سے بھی اگر ہم مطالبہ کرتے ہیں یا کچھ مانگتے ہیں یا ان سے مدد طلب کرتے ہیں تو ہمارا عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ یہ بزرگ بھی اللہ کی مرضی کے بغیر ایک ذرے کا بھی تصرف کرنے کا اختیار نہیں رکھ کرتے۔ یہ یاد رکھ لیجئے جناب مولوی توصیف الرحمان، اپنے علاج کروائیے، آپ بیمار ہیں اصل میں، اور آپ اہل سنت کے بغض میں اتنے بڑے بیمار ہو گئے کہ سوائے آپ کو چلانے کے اور چیخنے کے کوئی کام نہیں ہے۔ آپ نہ حقانیت سے کام لیتے ہو، نہ دلائل سے بات کرتے ہو، نہ سامنے بیٹھنے کی آپ کو توفیق ہے۔ ہمارا یہی عقیدہ ہے، اور اس تعلق سے میں بتا دوں آپ کو توفیق نہیں ہوئی ہوں گی کبھی۔ یہ میرے ہاتھ میں اس وقت کتاب ہے،
یہ ہمارے امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ رحمت رضوان کی کتاب ہے. اس کتاب میں اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے واضح طور پر یہ عقیدہ بیان کیا کہ اللہ کی عطا کے بغیر اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم جو تمام مخلوق میں سب سے افضل ترین ذات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، رسول کا جو مقام ہے وہ کسی ولی کا نہیں ہو سکتا. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا کے بغیر بے عطا الہی ذرہ برابر بھی اختیار و تصرف نہیں رکھتے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی تصرف فرماتے ہیں، حضور کسی کی مدد کرتے ہیں، حضور کو جو اختیارات ہے وہ اللہ کی بخشش اور عطا سے ہے. یہ ہے الامن والعلا. اس کو آپ مطالعہ کیجئے مولوی صاحب، کبھی توفیق ہو تو. آپ نے نہ کبھی کتابوں کو پڑھا ہے اعلیٰ حضرت کی، نہ کبھی دیکھا ہے. آپ اپنے من معنی طور پر جو دل میں آتا ہے بولتے ہیں اور اس کو اہل سنت پر